خوش آمدید دوستو، ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ بلومبرگ ٹی وی بزنس نیوز کی فیلڈ میں بہت مشہور اور قابل اعتماد ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی نیوز بہت سنجیدہ اور پروفیشنل سمجھی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کی ترکی پر دفاعی سامان سے متعلق جو تجارتی پابندیاں لگائی تھیں، اس پس منظر میں اب ان کا میڈیا، جس میں اب بلومبرگ بھی شامل ہو گیا ہے، اس کے لحاظ سے اب وہ خبریں ناظرین کے لیے دلچسپ ہیں جو یہ بتائیں کہ ان پابندیوں کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ یہ خبر اسی کی ایک کڑی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے ذریعے بلا واسطہ ترکی کو چینی ٹیکنالوجی تک بھی رسائی ملے گی۔ اس خبر کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ چین کو خبردار کیا جائے تاکہ ترکی کو کوئی زیادہ کامیابی نہ ہو۔ حالانکہ خبر کی نیوز رپورٹر ایک ترک نام ہی لگتا ہے، مگر کسی انٹرنیشنل نیوز کا ملازم ہونا شاید آپ اس کے ایڈیٹر کی زیادہ مانیں گے۔ اس خبر میں جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ ففتھ جنریشن پروگرام میں پاکستان اور ترکی اکٹھے کام کریں گے اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل یعنی سرفیس ٹو ایئر میزائل میں بھی تعاون کریں گے۔ ان چیزوں کی کوئی تفصیلات نہیں بیان کی گئی، مگر میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ دونوں پروجیکٹ میں تعاون کرنا چاہیے۔ اتحاد میں بہت برکت ہوتی ہے۔ ترکی پہلے ہی TFX پروگرام میں $1 بلین سے زیادہ خرچ کر چکا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امریکہ کے F-16 اور F-35 پروگرام کی طرح اگر اس میں درجن بھر ممالک بھی شامل ہو جائیں تو اور بھی اچھا ہے۔ میرے خیال میں یہ اور ممالک قطر، ملیشیا، آذربائیجان، بنگلہ دیش وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا تعلق ہے، پاکستان میں اندھا 2 کے بعد اس میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا ہے۔ یہ جو ویڈیو میں نے ساتھ ڈسپلے میں لگائی ہے، یہ ملیشیا کو جو پاکستان نے اندھا 2 ایکسپورٹ کیے تھے اس کی فائرنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اسی چیز کا انتظار ہے کہ ان خبروں کا کوئی واضح ثبوت بھی منظر عام پر آ جائے۔ نیٹو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چاہتی ہے کہ ترکی جو ہے وہ چین یا روس سے کوئی بھی دفاعی تعاون نہ رکھے، مگر وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا۔ ان پابندیوں نے نہ کبھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو روکا ہے، بلکہ اس وجہ سے JF-17 جیسے پروگرام کی بنیاد پڑی، اور امید ہے کہ یہ ترکی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ بہت ہو تو ڈیلے کر دیں گی اس کے کچھ پروگرام۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں اور ترک مسلمانوں کے بھائی چارے کا ایک روشن اور تابناک ماضی ہے۔ یہ تصویر ایک ترک نیوز رپورٹ میں سے ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بمبئی، جس کو آج کل ممبئی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کی ہے جو کہ چندہ جمع کر کے ترکی کی استعماری یعنی کولونیل طاقتوں کے خلاف جنگ میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ بہرحال جیسا کہ اس وقت بھی ہوا کہ بھائی چارہ نعروں کا نام نہیں، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، تجارت کے ذریعے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے ذریعے، مشترکہ مفادات کے ذریعے، سیاسی اور سماجی تعاون کے ذریعے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کافی آپ یورپین یونین کو بھی اگر دیکھ لیں تو اس چیز میں بہت محنت درکار ہوتی ہے کہ دو مختلف کلچر، چاہے وہ مذہبی حساب سے بھی اکٹھے ہوں، لیکن ان کے تعاون کے لیے بنیادیں خاصی مضبوط ڈالنی پڑتی ہیں، تبھی کوئی اس کے رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ آئندہ کسی اور انٹرسٹنگ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کومنٹس میں بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ویڈیوز، اور آپ کیسی ویڈیوز چاہتے ہیں، کون سے ایسے موضوع ہیں جن پہ آپ پسند کریں گے کہ ویڈیوز بنائی جائیں۔ تو آئندہ کے لیے ٹیک کیئر۔